اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شروع سے لے کر ابھی تک میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے 33 کروڑ کی پوجا کرنے والے ایک جٹ ہو چکے ہیں۔ 33 کروڑ کی جو پوجا کرتے نا، ہاں، وہ ایک جٹ ہو گئے ہوئے ہیں آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابھی تک ایک جٹ نہیں ہوئے۔ ابھی بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم جماعتوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم مسلکوں کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو آج ہمارے مٹانے کی جو پلاننگیں ہو رہی ہے، آج تو صرف علی گڑھ اور آگرہ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کی کوشش کی، کل ہمارے گلی گلی میں اور محلے محلے میں ایسے پروگرام ہوں گے، اور ہمارے گاؤں گاؤں میں جو ہے ہمارے مسجدوں پہ سے لاؤڈ اسپیکر نکال دیے جائیں گے، ہمارے لیے اذان دینا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی گوشت کٹنا بھی بند ہو چکا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمارے شہروں میں بھی گوشت کا کٹنا بھی بند ہو جائے گا، ہر چیز پر پابندی لگائی جائیں گی، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارا تمہارا ٹوپیاں پہننا اور داڑھیاں رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر تمہارا میرا جماعتوں میں نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر تمہارا میرا اسلام پہ عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ باطل کی جو طاقتیں تھی وہ ساری کیا ساری اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہو چکی ہے۔ آخر ہم کب ایک جٹ ہوں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے ہم؟ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان مسلکوں سے، جماعتوں سے، فرقوں سے اوپر اٹھ کر صرف یہ سوچے کہ ہم ہندوستان میں اسلام کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن آ رہے ہیں، ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، ہمارے قریب سے قریب ترین وہ دن جو ہے آ رہے ہیں۔ باطل ایک جٹ ہو چکا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی ایک جٹ ہو جائے۔ اور آگرہ میں جو واقعہ ہوا وہ صرف اور صرف میری اور تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا کہ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹیوں میں جا کر، غریبوں کی بستیوں میں جا کر، اپنے محلے میں ہمارے آزو بازو والوں کی خبر گیری نہیں کرتے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ نماز کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ بے فکر ہے ہم اپنی زندگی میں جانوروں کی طرح سے مست ہے، بس اپنا روزانہ صبح میں توست، دوپہر میں گوشت، رات کو بے ہوش۔ ہاں، اپنے کو بس وہی چاہیے، ہم اپنی زندگی میں مست ہے، میں میرے بیوی، میرے بچے، بس اسی میں آدمی آج مسلمان آج کا مست ہو کے اڑوس پڑوس والوں کو بھول چکا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر مسلمان ہے کم سے کم میں اس کو سلام کروں، پوچھوں یہ نماز کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کی خبر گیری کروں۔ آج وہی ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتے لیکن ہم کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی۔ آگرہ میں جو ہوا اس کا ریزن صرف یہ تھا کہ وہ بستی کے مسلمانوں کے پاس کبھی کوئی مسلمان ملنے کے لیے بھی نہیں گیا، دیکھنے کے لیے بھی نہیں گیا کہ یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں کیا نہیں رہتے ہیں بول کے۔ اس لیے ہمارا کام ہے، ہم ہمارے اطراف کی جو بستیاں ہیں، آزو بازو میں جو بستیاں نئی بس رہی ہے، نئے جو جھوپڑ پٹی کے علاقے ہیں، وہاں گھس کر اس بات کی محنت کرے اور دیکھے کہ وہاں پر کتنے نئے مسلمان آباد ہوئے۔ اور دوسری چیز جو آگرہ کے واقعے میں سننے کو ملی وہ یہ کہ وہاں کے جو بڑے امیر کروڑ پتی مسلمان ہیں ان میں اور جو غریب لوگ بیچارے جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے ان میں آپس میں بہت بڑا گیپ پڑ چکا تھا۔ امیر لوگ اپنے بنگلوں میں مست تھے، ان کو غریبوں سے کوئی لین دینا نہیں تھا، ان کو لگتا تھا کہ بھئی ہماری ہائی فائی لائف ہے، ہمارا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوری پیدا ہو چکی تھی، اس وجہ سے ان غریبوں کی طرف کسی نے دیکھا نہیں، اور پھر یہ اسلام کے دشمن ان کے پاس پہنچے کہ ٹھیک ہے تمہارے اگر مالدار مسلمان تمہارا خیال نہیں رکھتے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تم کو گھر دیں گے، تم کو ہم کپڑے دیں گے، تم کو کاروبار دیں گے، مگر تم کنورٹ ہو جاؤ بول کے۔ اس لیے امیروں کا بھی یہ کام ہے، وہ اپنی سوسائٹی میں مست نہ رہے بلکہ ہر ایک کی خبر لے۔ دیکھو، اور تمہارے میرے لیے عبرت ہے میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ حضور اگر چاہتے تو مدینے کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن سکتے تھے، مگر آپ نے مالدار رہنا پسند نہیں کیا، آپ نے غریب اور فقیر رہنا پسند کیا۔
آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر کروں اور دوسرے وقت فاقے سے رہوں تو اس پر صبر کروں۔ آپ کے دوستوں میں آج ہم کو فخر محسوس ہوتا ہے، کسی ایم ایل اے کی چائے پی کے آ گئے تو 8 دن تک آدمی بولتا کہ میں نے فلانے کی چائے پیا، اور ہمارے حضور کی زندگی دیکھو، آپ نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں سے دوستی نہیں کی، آپ نے ابو جہل اور ابو سفیان سے دوستی نہیں کی، آپ نے کعب ابن اشرف اور عبداللہ ابن ابی سے دوستی نہیں کی، آپ نے ان فقیر صحابہ سے دوستی کی جن کے رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، جس میں حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے۔ اس لیے ہر مسلمان نے 4 پیسے کے نشے میں اپنے غریب مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں حل ہوں گی میرے محترم بزرگوں دوستو دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت سے۔ کس سے حل ہوں گی بولو؟ دعوت کی مبارک محنت سے۔ ہم اس کام میں لگیں گے اور کام کے ذریعے سے گلیوں میں، محلوں میں اور شہر میں، بستیوں میں، ہر جگہ گھس گھس کر اگر ہم ملاقاتیں کریں گے، جائزہ لیں گے اور معائنہ کریں گے کہ ہمارے کہاں کہاں پر مسلمان بھائی آباد ہے، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس پوری بے دینی کو ختم فرمائیں گے۔ کریں گے بھائی سبھی اس کے لیے کوشش اور محنتیں۔ اللہ مجھے آپ کو محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔